اپنے سے میلاد شروع ہوتا ہے اور پہلے کے فرعون کے کچھ وہاں کے حالات کا بیان ہے. قربان جائیں یہاں سیدہ مریم کے بطن کے اندر ماں کے پیٹ میں وہ بچہ منتقل کیسے ہوا، بات یہاں سے شروع ہو رہی. بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے بولیے؟ ماں کے پیٹ میں وہ بچہ منتقل کیسے ہوا. کبھی یہاں سے بھی کسی نے بات شروع کی؟ ماں کے پیٹ میں آیا کیسے؟ ایک نیچرل پروسیس ہے جو پوری دنیا میں چلتا ہے. مگر عیسیٰ کی ماں وہ ہے کہ جنہوں نے شادی بولیے شادی نہیں تھی اور ان کا شوہر کوئی نہیں. اب وہ سیدہ مریم جو تنہائی کے اندر، اب قرآن نے بات یہاں سے شروع کی کہ جب وہ اپنے سارے گھر والوں سے الگ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر اپنے حجرہ عبادت میں جا کر یوں انہوں نے پردہ لٹکا لیا اور اس کے پیچھے جا کر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو گئے. یہاں سے یعنی نبی کی ماں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ الگ تھلگ ہو کر جب اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئی، اس دوران بندگی، دوران عبادت، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، رب نے کہا کہ ہم نے اپنے فرشتے روح الامین جبرائیل امین کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ایک انسانی بشری پیکر میں جب مریم کے حجرے میں آ کے پہنچے، اس کنواری بی بی نے دیکھا کہ اس بند حجرے میں ایک غیر مرد آ کے بیٹھ گیا میرے پاس. حیرت میں گم ہو گئی، یہ کہاں سے آ گیا، کیسے آئے میاں، کدھر سے، کون ہو؟ انہوں نے کہا مریم گھبرا نہیں، آنا رسول ربک، میں تیرے رب کا خاص بھیجا ہوا نمائندہ ہوں. کیوں آئے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگے لِہَابَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، آیا اس لیے ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دے جاؤں. تجھے کیا دے جاؤں؟ بولیے پاکیزہ بیٹا. اب حضرت مریم اور پریشان ہو گئی، بھائی پاکیزہ بیٹا کہاں سے آنا ہے، نہ میری شادی نہ کوئی شوہر. یہ سارا مکالمہ قرآن کو تفصیل سے بیان کر رہا ہے. انہوں نے کہا میرے قریب تو کوئی مرد آیا ہی نہیں، بچہ کہاں سے آئے گا؟ اس نے کہا بی بی بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہی ہو، مگر رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تجھے بغیر باپ کے بیٹا دینا ہے. تجھے بیٹا دینا ہے، اور بیٹا بھی عام بیٹا نہیں ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ کا نبی ہوگا. پھر کس طرح حضرت جبرائیل امین کا مریم کے دامن میں پھونک مارنا اور اس سے پھر سیدہ مریم کے بدن میں حضرت عیسیٰ کا منتقل ہونا، حمل ہونا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بدن میں اٹھانا، اور پھر ولادت تک، یہ ساری داستان بھی قرآن بیان کر رہا. پھر وقت پیدائش، اس ماں کی جو حالت اور کیفیت ہے وہ بھی قرآن بیان کر رہا. اس کا رونا دھونا، اس کا تڑپنا، وہ جو تکلیف ہے اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. پھر اس تکلیف کو رفع کیسے کیا، کس طرح کھجور کے تنے سے رب نے تازہ کھجوریں گرائی، کس طرح ان کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری کیا، اور پھر کہا کلی واشربی، مریم ادھر سے کھاتی جا ادھر سے پیتی جا، دیکھ تیری تکلیف کیسے رفع کر دے. سبحان اللہ. یعنی اس حد تک تفصیل قرآن بیان کر رہا ہے جو بالعموم عورتوں کے یہ واقعات کوئی بیان کیوں نہ قرآن بیان کرے. یہ کوئی عام ماں نہیں، یہ اللہ کے نبی کی ماں ہے. یہ کس کی ماں ہے؟ نبی کی ماں ہے. حتیٰ کہ اس ساری ڈیٹیل کو بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پھر ولادت کو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب عیسیٰ مریم کی گود میں آئے، اب ماں نے اپنے لخت جگر کو ہاتھوں میں اٹھایا، سینے سے لگایا، دودھ پلایا، اور پھر ہاتھوں میں اٹھا کر موسیٰ کی ماں کی طرف اس نے بھی چہرہ آسمان کی طرف کر اور عرض کرنے لگی مولا یہ حسین بیٹا، یہ لخت جگر، یہ نور نظر تو نے مجھے دیا تو ضرور، چاند سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر، مگر میرے کریم رب اب مجھے یہ بتا کہ اس بچے کو اٹھا کر میں اپنے قبیلے میں جاؤں گی کیسے؟ میں اپنے قبیلے میں انہیں منہ کیا دکھاؤں گی؟
چونکہ میری تو شادی بولیے بغیر باپ کے بچہ پیدا کر کے جا رہی ہوں، اب لوگ کیا کہیں گے؟ رب کائنات نے کہا میری مریم گھبرا نہیں، لے جا اس بچے کو اٹھا کر، اور جب کوئی تجھ سے پوچھے اس بچے کے بارے میں، کوئی تیری عزت پر انگلی اٹھائے، تو نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا، تو نے نہیں بولنا، خاموش رہنا ہے، کیا چپ کا روزہ رکھ لینا ہے۔ میرا حکم یہ ہے کہ اسی کی طرف اشارہ کر دینا، اس بچے کی طرف اشارہ کر کے انہیں کہہ دینا بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا۔ قربان جائیں، حضرت مریم عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے خرامہ خرامہ چلتی ہیں، اپنے قبیلے میں پہنچتی ہیں۔ اب قبیلے والوں نے ان کے ساتھ کیا مکالمہ کیا، کیا باتیں، ایک ایک بات قرآن نے بیان کی۔ اب میں وقت نہیں ہے، ورنہ ان ساری آیات کو اگر قرآن سامنے رکھ کے تفصیل بیان کرنا شروع کر دیں تو شاید رات گزر جائے۔ ایک ایک بات سیدہ مریم نے جب دیکھا کہ وہ بڑے سخت لہجے میں سوال کر رہے ہیں کہ کہاں سے لائی ہو یہ بیٹا، کیسے لائی، حتیٰ کہ انہوں نے بڑی سخت ناروا باتیں کی کہ تیرے ماں باپ تو بدکار اور ایسے نہیں تھے، وہ تو بہت اچھے لوگ تھے، تو نے یہ کام کیا کیا۔ اس پر حضرت سیدہ مریم چپ ہیں، اور قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بس آپ نے اسی کی طرف اشارہ کر دیا خاموشی سے، کہا لوگوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، آؤ اس بچے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا۔ یہ اب جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو اور جوش میں آ گئے، غصہ اور بڑھ گیا کہ یہ ہمارے ساتھ معاذاللہ مذاق کر رہی ہے، بچہ کیا بتائے گا، کبھی بچے بھی بتاتے ہیں۔ اب یہ ساری بات قرآن بیان کر رہا ہے، قَالُوا كَيْفَ نُقَلِّبُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اے مریم یہ بچہ ہمیں گود میں پنگوڑے میں یہ کیا بتائے گا، سیدھی بات کر، کیا کیا تو نے۔ اس پر قرآن کہتا ہے کہ ابھی وہ اپنے غیظ اور غضب کا اظہار کر ہی رہے تھے اور حیرت سے کہہ رہے تھے کہ یہ بتائے گا کیا، ابھی ان کی بات منہ میں تھی، مریم کی گود سے حضرت عیسیٰ بول پڑے، قال انی عبد اللہ، فرمایا لوگوں خبردار میری ماں پر الزام نہ لگانا، اس پر بہتان تراشی نہ کرنا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں خدا کا بندہ بن گیا، سبحان اللہ، میں رب کا بندہ بن کے، اور عام بندہ نہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور میرے خدا نے مجھے نبوت بھی عطا کی، عام بندہ نہیں، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کب کہہ رہے ہیں؟ ابھی ماں کی گود میں پہلے دن، کیا نو مولود بچہ کس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں رب کا بندہ اور رب کا نبی، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ ارے یہ تو شان عیسیٰ کی ہے جو ماں کی گود میں کہتے ہیں میں نبی بن کے آیا ہوں، کیا شان ہوگی میرے مصطفیٰ، کیا مقام ہوگا ساری کائنات کے تاجدار کا۔ افسوس کہ کچھ لوگ کلمہ پڑھ کر یہ تو مانتے ہیں، چونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ عیسیٰ نے تو ماں کی گود میں کہہ دیا میں نبی ہوں، اور میرے آقا کا کلمہ پڑھ کے یہ عقیدہ رکھنا کہ انہیں 40 سال تک خبر ہی کوئی نہیں تھا، نبوت کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، آؤ جامع ترمذی کو اٹھاؤ، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں مسند امام احمد کو اٹھاؤ، بیہقی کو اٹھاؤ، کئی کتب حدیث، صحابہ کرام بیٹھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، حضور آپ بتائیں آپ کب سے نبی؟ اور لگتا یوں ہے کہ انہوں نے بھی قرآن کی جب یہ آیت پڑھی ہوگی کہ عیسیٰ نے تو ماں کی گود میں کہا نبی ہوں، ہم کیوں نہ حضور سے پوچھ لیں کہ آقا آپ کب سے نبی ہیں، آپ کی نبوت کب سے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، میری نبوت کا پوچھنے والوں، عیسیٰ نے تو ماں کی گود میں کہا نبی، میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے،
ابھی آدم کے پیکر خاکی میں روح بھی نہ ڈلی تھی، مصطفیٰ تب بھی نبی تھے۔ مصطفیٰ تب بھی نبی تھے۔ سو حاضرین محترم، جو شان نبوت مصطفیٰ کی ہے وہ شان نبوت کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنی والدہ کی گود میں آتے ہیں اور وہاں آ کر کیا اپنی نبوت کا، اپنی کتاب کا اور مختلف اعلانات اور ماں کی پاکیزگی کا اعلان اور اس کی صفائی بیان کرتے ہوئے آگے پھر چند چیزیں اور بھی آپ نے بیان کی، نماز اور زکوٰۃ کا بیان کیا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان کیا۔ مگر یہ جو مضمون، بڑی توجہ طلب ہے یہ بات، یہ جو مضمون ہے میلاد عیسیٰ کا، کس کا؟ اونچا بولیے، میلاد عیسیٰ کا، اپنا وہ مضمون خود بیان کرتے ہوئے، اب چونکہ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا کلام شروع ہو گیا کہ میں بندہ ہوں، نبی ہوں، یہ لے کے آیا، یہ شان لے کے آیا۔ اس کلام کے اندر اس مضمون میلاد کو بیان کرتے ہوئے اس مضمون کا جہاں اینڈ ہوا، آخر پر لے چلوں، کہاں؟ بولیے، اس کے اینڈ پر لے چلوں جہاں یہ مضمون قرآن مکمل کر رہا ہے میلاد عیسیٰ کا۔ اس آخری آیت میں سیدنا عیسیٰ کہتے ہیں لوگوں اب تک میری باقی ساری شانیں تو تم نے سن لی، دیکھ لی، اب آؤ تمہیں بتاؤں، سلام علیہ یوم ولدت، اب کان کھول کے سن لو کہ میرے اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، اس دن پر سلام جس دن میں، بولیے، اپنے یوم ولادت پر حضرت عیسیٰ سلام بھیج رہے ہیں۔ کون بھیج رہے ہیں؟ حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان انبیاء کرام، اپنے یوم ولادت پر کون سلام بھیج رہا ہے؟ اونچا بولیے، حضرت بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن، رب کا قرآن۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے میلاد پر سلام پڑھنا یہ نبی کی اپنی سنت ہے، اور اس پڑھے ہوئے سلام کو بیان کرنا یہ خدا کی سنت ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ خدا کی سنت ہے۔ حاضرین محترم، یہاں آ کر ان کا مضمون ختم ہوتا ہے، سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میرے ولادت کے دن پر بھی سلام، میرے وفات کے دن پر بھی سلام، اور میرے اٹھائے جانے والے قیامت کے دن پر بھی سلام۔ بولیے، یہ حضرت سیدنا عیسیٰ کا میلاد ہے۔ اب حاضرین محترم، اسی سورہ مریم میں تھوڑا سا اگر پیچھے آ جائیں، اسی سورہ میں اللہ پاک نے اپنے ایک اور نبی حضرت یحییٰ کے میلاد کو بیان کیا۔ کن کے میلاد کو؟ یحییٰ علیہ السلام۔ سورہ مریم کا آغاز ہی میلاد یحییٰ سے ہوتا ہے، القصص کا آغاز میلاد موسیٰ سے ہوتا ہے، اور مریم کا آغاز میلاد حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ رب نے کہا آؤ میں تمہیں اپنے خاص بندے زکریا کا کچھ ذکر نہ سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں بھائی آپ کہتے ہیں فلاں کا ذکر اور فلاں کا ذکر، رب نے کہا آؤ میں تمہیں اپنے بندے کس کا؟ زکریا کا ذکر سناؤں۔ کیسے اس نے رب، اب میں پھر تفصیل میں نہیں جا سکتا، اب تو ویسے ہی وقت ختم ہو گیا میرا، لیکن آپ نے دعا کیسے مانگی؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کیسے، وہ دعا قبول کیسے ہوئی، پھر رب نے خوشخبری کیسے سنائی، پھر اس خوشخبری پر حضرت زکریا علیہ السلام نے کس حیرت کا اظہار کیا کہ مولا میں تو بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں جواب دے گئی، بال وائٹ ہو گئے، سر سفید ہو گیا، اب کہاں سے بچہ آئے گا۔ کس طرح اللہ پاک نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا کیا، اور کس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کیسے پلے بڑے پروان چڑھے۔ اب یہ حضرت یحییٰ کے میلاد کا مضمون بھی دھیان سے سن لیں، 2 4 8 10 نہیں 15 آیا۔
کتنی آیات ہیں؟ بولیے. ہمیں خیر خواہانہ مشورے دینے والوں کے یہ کہانی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نماز روزے کی باتیں کریں، قرآن کی سورتیں پڑھتے جائیں، کہیں 15 ہیں، کہیں 18 ہیں، کہیں 2 رکوع ہیں. ایک ہی داستان ہے، کہیں موسیٰ کا میلاد کا تذکرہ ہے، کہیں عیسیٰ کے میلاد کا تذکرہ ہے، کہیں آدم کے میلاد کا تذکرہ ہے، کہیں مریم کا میلاد ہے، کہیں یحییٰ کا میلاد ہے، اور 15 آیات ہیں. ساری داستان بیان کرنے کے بعد میں نے آپ کو اس کا خلاصہ سنا دیا کہ باپ کی دعا سے لے کر بیٹے کی پیدائش تک، اور اس پیدائش سے لے کے پروان چڑھنے تک ایک ایک چیز بیان کر کے اب اس مضمون کا بھی اختتام ہوتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 15 پر. کس آیت پر؟ بولیے. آیت نمبر 15 پر مضمون ختم ہوتا ہے جو میں نے اپنے مضمون کی ابتدا میں پڑھی تھی. جب میلاد یحییٰ اس کا مضمون کمپلیٹ ہوا تو آخری آیت 15 نمبر میں خالق کائنات نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وُلِدَ. اے کائنات والو آؤ تمہیں بتاؤں کہ میرے پیغمبر کے میلاد کے دن کی اہمیت کیا ہے. میں ساری کائنات کا رب ہو کر اپنے نبی کے میلاد کے دن پر سلام بھیجا. اپنے نبی کے میلاد کے دن پر کیا بھیج رہا ہوں؟ بولیے. سلام علیہ یوم ولد. سلام ہو اس پر جس دن وہ، بولیے، جس دن وہ پیدا ہوا. پیغمبر کے یوم میلاد پر سلام بھیج کے بتا دیا کہ میرے نبی کے یوم میلاد کو عام دنوں جیسا نہ سمجھنا. عام دنوں جیسا، بولیے، اسے معمولی نہ سمجھنا. میرے پیغمبر کا یوم ولادت کوئی عام دن نہیں، اتنا خاص دن ہے کہ جس دن پر رب کیا بھیج رہا ہے؟ اونچا بولیے، کیا بھیج رہا ہے؟ سلام بھیج رہا ہے. ارے لوگو، عیسیٰ اپنے میلاد پر خود سلام پڑھے تو جائز، یحییٰ کے میلاد پر خدا سلام بھیجے تو جائز، مصطفیٰ کے میلاد پر ہم سلام بھیجے تو جائز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے؟ کسی کی جرأت جو کہے نہ جائز؟ جی بولیے. ارے عیسیٰ کے میلاد پر اگر سلام ہو سکتا ہے، یحییٰ کے میلاد پر سلام ہو سکتا ہے، تو ماننا پڑے گا مصطفیٰ کے میلاد پر سب سے بڑھ کر سلام، سب سے بڑھ کر سلام. یہاں تک تو میں نے صرف ان انبیاء علیہ السلام کے میلاد کے کچھ تذکرے، اور وہ بھی بڑے اختصار کے ساتھ، یوں سمجھنے کے خلاصتاً سمیٹ کے کوزے کو سمندر میں بند کیا ہے، یا سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کیا ضرور ہے. بار کیفی عرض کر رہا تھا، یہاں تک تو صرف ان کی بات تھی. اب حاضرین محترم، یہ قرآن خالی زکریہ کا، یحییٰ کا، عیسیٰ کا، موسیٰ کا، آدم کا نہیں، اس قرآن نے پھر مصطفیٰ کا میلاد بھی بیان کیا. جس کا میلاد، میرے آقا کا میلاد بھی اس قرآن نے بیان کیا ہے. اور حاضرین محترم، کس کس انداز میں، کس کس شان میں حضور کے میلاد کو قرآن نے بیان کیا، یہ پھر ایک محبت بھرا مضمون ہے جس کی تفصیل میں اس وقت میں جا نہیں سکتا. بس صرف آپ کو ایک تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں، تھوڑا سا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. بس اتنا بتا رہا ہوں کہ ان کا میلاد ان کے میلاد کی طرح بیان نہیں، یہاں اسلوب بدل دیا. کیا اسلوب بدل دیا، انداز کیا کر دیا؟ انداز بدل دیا. وہاں خالی پیدائش کا واقعہ تھا، واقعہ پیدائش کے نبی پیدا کیسے ہوا، گود میں کیسے آیا، دودھ کیسے پیا، وغیرہ. جب حضور کی بات آئی تو یہاں رب نے وہ کہانی نہیں سنائی، واقعہ نہیں فرمایا. یہ واقعہ تو قیامت تک مصطفیٰ کے غلام سناتے رہے. سبحان اللہ. یہ کام غلاموں تمہارا ہے. میں داستان نہیں سنا رہا، میں تو اس میلاد کی اہمیت دنیا کو بتا رہا ہوں. آؤ تمہیں بتاؤں کہ میرے محبوب کے میلاد کی اہمیت کیا ہے. رب نے کہا، اور ان کی خالی ایک سادہ واقعہ تھا
حبیب کو بھیج کر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. خالی واقعہ نہیں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا آنا تمہارے لیے میرا سب سے بڑا احسان. آدم سے عیسیٰ تک ہم نے نبی بھیجے، مگر کسی کو بھیج کر ہم نے یہ نہیں کہا کہ بڑا احسان کر دیا. عیسائیوں تمہیں عیسیٰ دیے بڑا احسان کر دیا، یہودیوں تمہیں موسیٰ دیے بڑا احسان کر دیا، فلاں نبی دیے تم پر احسان کر دیا. نہیں کہا، نہیں فرمایا حبیب کے غلاموں یہ تمہارا مقدر ہے تمہیں مصطفیٰ دے. سبحان اللہ. تمہیں کون دے دیا؟ مصطفیٰ دے دیا. اور تم کیا جانو یہ کتنا بڑا احسان ہے. پوچھو میرے آدم سے، پوچھو نوح سے، پوچھو ابراہیم سے، اسماعیل سے، عیسیٰ سے، موسیٰ سے، زکریا سے، یحییٰ سے. ہر کوئی اس دنیا میں آ کے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے ایک ہی دعا کرتا رہا کہ مولا کاش میری زندگی میں محمد آ جائے. یہ احسان، اس احسان کے طلبگار میرے انبیاء رہے. وہ مجھ سے مانگتے رہے کہ انہیں اگر مصطفیٰ مل جاتے تو میرے عیسیٰ خود کہتے ہیں کاش میرے زمانے میں اگر حضور آ جاتے، میرے زمانے میں اگر حضور آ جاتے. اٹھائیے انجیل، سیدنا عیسیٰ کہتے ہیں کاش اگر مصطفیٰ کی آمد میرے ہوتے ہوئے ہو جاتی، میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے محبوب کے جوتوں کے تسمے کھولا. ارے جس کی آرزو پیغمبر کرتے رہے، جس کے لیے انبیاء تڑپتے رہے، ہم نے لقد من اللہ علی المؤمنین. مصطفیٰ کے غلاموں یہ سارا احسان تم پر کیا، سبحان اللہ، یہ انعام تم پر کیا ہے. اور تمہیں وہ رسول عطا کیا کہ جسے بھیج کر اس دنیا کے اندر رب نے احسان بھی جتایا، اور پھر اس محبوب کے میلاد کی عظمت کو اس طرح اجاگر کیا کہ اوروں کا خالی واقعہ سنایا، مصطفیٰ کے میلاد کی قسمیں کھائی. سبحان اللہ. میلاد مصطفیٰ کی بولیے قسمیں کھائیں. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، پیارے مجھے قسم ہے تیرے شہر ولادت کی. قسم ہے تیرے شہر میلاد کی قسم. باری تعالیٰ کیوں؟ اب کوئی کہے گا جی یہ شہر میلاد کی آپ نے کہاں سے نکال دی؟ ھذا البلد، اس سے مراد کون سا شہر؟ بولیے کون سا؟ مکہ شہر. کون سا شہر؟ مکہ مکرمہ. تو مولا تم مکہ کی قسم کھا کیوں رہا؟ کعبے کی وجہ سے، آب زمزم کی وجہ سے، صفا مروہ کی وجہ سے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے نہیں، یہ کعبہ، صفا مروہ، آب زمزم، یہ سارے مقدس مقام اپنی جگہ قسم اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. حبیب اس شہر کی گلیوں میں جب چلتا پھرتا تو دکھائی دیتا ہے. اس شہر کو چونکہ تیرا شہر میلاد بنایا، تیری جائے ولادت بنایا، جب ان گلیوں میں چلتا ہوا تو نظر آتا ہے تو محبوب تیرے قدموں سے لگنے والے خاک کے ذروں کی بھی ہم قسم. قسم کسی اور نسبت سے نہیں، قسم مصطفیٰ کی نسبت سے قسم کھائی کہ محبوب تیرے شہر ولادت کی قسم. اور آگے کیا فرمایا؟ ووالدن، پیارے تیرے والد کی بھی قسم. پیارے تیرے، یہ کس کی قسم؟ والد کی قسم. وہ خوش نصیب باپ جس کے ذریعے میرے محبوب کا میلاد ہوا، ہم تو اس باپ کی بھی قسم کھاتے ہیں. اس باپ کی بھی بولیے، کسی کے باپ کی قسم کھائی خدا نے؟ بتائے تو صحیح. بدبختو تم مصطفیٰ کے والدین کے ایمان پر بحث کرتے ہو کہ ایمان پر تھے یا نہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. جو ان کے ایمان پر بحث کرے اس سے بڑا بے ایمان کوئی. بے شک جن کی عظمت کی قسم خدا کھا رہا، اور خالی عبداللہ کی قسم نہیں. ووالدین، رب نے کہا پیارے آدم سے لے کے عبداللہ تک ہر خوش نصیب باپ کی قسم جس کی پشت سے تیرا نور آگے منتقل ہوتا رہا، جس کے ماتھے میں نور مصطفیٰ چمکا. رب نے ایک ایک باپ کی قسم، پورے سلسلہ آبا کی قسم، اور پھر
ان کے والدین کی قسم کھا کر اینڈ کہاں کیا مضمون؟ فرمایا وما ولد. کیا کہا؟ وما ولد، قسم ہے اس محمد کی جس کا میلاد ہوا. سبحان اللہ. قسم ہے اس محمد کی جس کا کیا ہوا؟ بولیے. وما ولد کا معنی ہے پیدا ہونے والے کی قسم. پیدا ہونے والے کی کون ہے پیدا ہونے والے؟ حضور کی ذات اقدس. قربان جائیں. جس شہر میں ولادت ہوئی اس شہر کی بھی قسم، جس باپ کے گھر ولادت ہوئی اس باپ کی بھی، اور جس محبوب کی ولادت ہوئی اس محبوب کی بھی، اس کے میلاد کی قسمیں کھا کر رب اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے کہ لوگوں میلاد تو ہم نے اوروں کے بھی بیان کیے مگر میرے حبیب کو اوروں جیسا نہ سمجھیں. وہ اور تھے یہ بولیے، وہ اور تھے یہ اور ہیں. وہ سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آئے. رسول تو اور بھی کئی بن کے آئے مگر محبوب ایک ہی بن کے آئے. حاضرین محترم، آج ہم اس کا میلاد منا رہے ہیں جو رب کا کیا بن کے آئے؟ محبوب بن کے، جو رب کا حبیب بن کے آیا. لہٰذا میں نے چاہا کہ آج کی نشست میں کم سے کم یہ تصور کلیئر ہو جائے کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ ساری کائنات کے رب کی سنت ادا. سبحان اللہ. بولیے کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ رب کی سنت. اس سے بڑی سنت اور اس سے بڑا عمل اور بولیے اور کوئی نہیں. خالق کائنات آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. بس پرابلم یہاں آ کر کھڑی ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ جب دیکھتے نہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کی دہلیز پر آئیں تو سب کچھ قرآن سے آپ کو مل جائے. بولیے ملا یا نہیں؟ کہاں سے ملا؟ جی آپ بتائیے کہ کوئی قرآن سے ہٹ کر کوئی ایک بات بھی آپ نے سنی؟ کہاں سے؟ سب کچھ آپ نے سنا، اور جو سنا یہ سب کیا ہے؟ قرآن. میری بات ختم ہو گئی. یہ سب کیا ہے؟ قرآن. اونچا بولیے. قرآن. قرآن ہے. یہ قرآن ہے، اور اس قرآن کو یوں حضور کی امت تک پہنچانا اور آقا علیہ السلام کی امت پر اس قرآن کو اس انداز سے پیش کرنا، اس کا نام منہاج القرآن ہے. سبحان اللہ. نام کیا ہے؟ بولیے. اونچا بولیے. کیا ہے؟ جو سنا وہ قرآن تھا، اور یہ سنانے کے لیے جو کچھ کیا گیا اس سارے عمل کا نام کیا ہے؟ منہاج القرآن. آؤ قرآن کی راہ پر، چونکہ منہاج القرآن کا معنی قرآن کا راستہ ہے. اس قرآن کی راہ کے مسافر بنے. اس راہ کے اوپر جب چل پڑیں گے تو یقیناً پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو حق کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی. یہ قرآن تمہیں بارگاہ مصطفیٰ تک لے جائے گا، اور مصطفیٰ کی بارگاہ تمہیں سیدھی بارگاہ خدا تک لے جائے گا. خالق کائنات ہمیں اس پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.